محترم حضرات، ابھی میں نے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں خطبہ شروع کرنا چاہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، مختصر دعا ہے لیکن جامع ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے پروردگارہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے ختم ہو جانے سے، وفجاءت نقمتک، اور تیری اچانک پکڑ سے، وجمیع سخطک، اور ان تمام باتوں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس کی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ 4 مختصر باتیں ہیں لیکن ایک ایسی جامع دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، نعمت کا ختم ہو جانا، نعمت کا چلے جانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اور یہ چیز کثرت سے کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، ناشکرا ہوتا ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں، خود ہماری زندگی اللہ نے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور جسم، یہ ساری چیزیں کیا ہے عطا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے تو عیب معلوم ہوتا ہے، برا معلوم ہوتا ہے، تو میں ہزاروں روپے لگا کر ڈاکٹر کے پاس دانت لگا لیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اندر کتنے 32 دانت پیدا کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہے، ہاتھ، پیر، یہ ساری کی ساری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کی ہم قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کا ہم شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، امت مسلمہ میں ہم کو پیدا کیا، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، شریعت محمدیہ ہم کو عطا کی گئی ہے، تو اسی صورت میں مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف ان نعمتوں کی قدر صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنا، یہی ان نعمتوں کی قدر ہے۔ ان نعمتوں کی ناقدری اس وقت ہوگی جب انسان ان نعمتوں کو پا کر من مانی زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی ساری دولتیں سے مالا مال کیا ہے،
ان نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آتے، اس کے احکامات پر چلتے۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آتے۔ پھر ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ایک جانور یعنی کتے کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں ذرا عقل کے ہوش سنبھال کر سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، لیکن ایک جانور، ایک کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو، ایک چیز کھانے کے لیے ڈالتے ہو، تو وہ جانور آپ کے پیچھے سائے کی طرح گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور وہ اپنے آقا کی ناشکری نہیں کرتا۔ کیا تم لوگ کتے سے بھی، اس جانور سے بھی گئے گزرے ہو؟ یہ کتا تو اپنے آقا کا فرما بردار ہے، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ ہم کیا ہے، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرتے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو تم گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے تم کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو پا کر شکر گزاری کی زندگی بسر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا۔ نعمتیں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل میں دیا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی روشنی میں عطا کیا ہے، کس کو مال و دولت کی شکل میں عطا کیا ہے، کس کو عقل اور صلاحیت کے بلبوتے پر عطا کیا ہے، کسی کو دولت نواز کر کیا ہے، مالا مال کیا ہے۔ تو گویا بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کیا ہے۔ ان نعمتوں کا یہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں برکت عطا کرے گا، ہمارے علم میں برکت عطا کرے گا، ہمارے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت کردہ نعمتیں اور دولت ہے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قارون جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ جو نعمتیں انسان کو دی جاتی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ کبھی میری اور آپ کی سوچ، میری اور آپ کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مال و دولت ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ملی ہے، یا یہ مال و دولت میں اپنے ہنر مندی سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے میں نے اس مال و دولت کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، ورنہ یہ چیزیں انسان کو اس کے مال و دولت کے چھن جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اس کی زندگی میں کیا ہے، زوال آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے کیا ہے، جو نعمتیں عطا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، اور وہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں۔ قارون کے بارے میں کہا گیا کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خزانوں سے نوازا تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت، یہ ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ جب وہ قوم میں نکلتا تو شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ قال لقومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم اپنے مال و دولت پر کیا ہے، مت اتراؤ، مت اکڑو، مت فخر و غرور کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا گیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما حسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال و دولت عطا کی ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تم آخرت کے گھر کو بھلا نہ بیٹھو، مطلب جو دولت ملی ہے تم اس مال و دولت کے ذریعے اپنے آخرت کا توشہ تیار کر لو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنا حصہ نہ بھولو، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے جائز ضرورتوں کو بھی پورا کرو، اور اس دولت کے ذریعے
तुम लोगों में क्या है, उनकी जरूरतों को पूरा करो। मुआशरे में यतीम, बेवा, गरीब, मोहताज, लाचार, बीमार, इस किस्म के जितने भी अफराद हैं जो जरूरतमंद है, हाजतमंद है, तुम इस दौलत को क्या है, उन लोगों में खर्च करो, ये इसका सही इस्तेमाल करो। यही अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। आदमी माल और दौलत के नशे में चूर होकर अपने माल और दौलत को गलत रास्तों में, नाफरमानी के रास्ते में खर्च करके क्या है, अल्लाह ताला को नाराज कर देता है। तो इस माल और दौलत का हक यह है कि हम उसको सही जगह इस्तेमाल करें। फिर अल्लाह ताला कारून से कहा कि वहसिन कमा हसन अल्लाहु इलैहि वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जैसा एहसान किया है, जैसा तुमको माल और दौलत से नवाजा है, तुम भी क्या है, बंदों के साथ एहसान करो, उनकी जरूरतों को पूरी करो, और तुम जमीन में बिगाड़ फसाद बर्पा ना करो। तो उसने ये जवाब दिया कारून ने, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहा कि ये माल और दौलत और ये जो जायदाद है, ये मैं अपनी हुनरमंदी से, अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से मैंने इसको जमा किया है, ये अल्लाह ताला की जानिब से कोई माल और दौलत नहीं है, ये कहकर वो जवाब देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि इस वक्त तफसील का मौका नहीं है, मुख्तसर ये कि जब इसने ये जवाब दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहु मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके मकान के साथ, उसके महल्लात के साथ, उसके खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया, जमीन में गाड़ दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहु मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा कारून को, उनके घर वालों को, उनके खजानों को कोई बचाने वाला नहीं। तो मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद के अंदर ये जो वाक़ियात अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, समझाता है, तो इंसान को समझना चाहिए, मुझे और आपको इससे सबक लेना चाहिए। आँख कान खोलकर सुन ले, मेरे पास, आपके पास जो भी दौलत है, जो भी माल है, ये समझे कि मेरा नहीं, बस अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है। इस माल में जरूरतमंदों के हक हैं जो हुकूक को अदा करना मेरे ऊपर लाजिम है। मैं अपनी जरूरत को भी पूरा करूं और जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह दौलत दिया है। आप देखते होंगे दुनिया में कितने लोग माल और दौलत के नशे में क्या है, अल्लाह ताला के सामने अकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान लाचार होकर क्या है, खत्म हो जाता है, उसको ले जाकर दफना देते। कई लोगों को हम लोग देखते हैं अपने हाथों से दफनाते। ऐसी सूरत में मुझे और आपको अकड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इन नियामतों के बलबूते पर क्या है, आदमी आजिज हो जाना चाहिए। इसी तरीके से कुरान के अंदर इस मलिक सबा का वाक़या तज़किरा किया गया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। के कौम सबा एक कौम थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मस्कनों में, उनके रिहाइशगाह में, उनके रहने की जगह में अल्लाह ताला ने एक निशानी बयान की, जन्नतान यमीन व शिमाल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दो बागात दिया था। अल्लाह ताला दो बागात, दाएं जानिबी बाग, बाएं जानिबी बागात, यमीन व शिमाल। उसके बाद और ऐसे बागात के थोड़ा मुख्तसर नहीं, बल्कि आदमी की निगाह जितनी दूर जाती है उससे भी कहीं दूर फासले पर उनके बागात मुहित थे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु, कि तुम अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों को खाओ और उसका शुक्र अदा करो। अभी मैंने बताया शुक्र का मतलब यह है सिर्फ खाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये नहीं, शुक्र ये है कि हम अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएं, यही उन नियामतों का शुक्र है। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन, कि वो शहर, वो जगह पाकीज़ा जगह थी। पाकीज़ा से मुराद उन बागात के अंदर न कीड़े, न मकोड़े, न मच्छर, बल्कि हर किस्म की चीज से क्या है, वो जगह बिल्कुल पाक थी। बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर,
اور رب کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. یعنی تم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو معافی طلب کریں. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ قوم جب اعراض کی، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے باغات دیا تو باغات کے پھل توڑنے کے لیے آدمی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تفسیروں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر کیا چند قدم چلے جاتا ہے تو ٹوکری کیا ہے؟ پھلوں سے بھر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے، کتنی سہولتوں سے نوازا تھا. لیکن یہ قوم کیا کی؟ فَعَارَضُوا، روگردانی کی، اعراض کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ یہ ایک زبردست سیلاب کو بھیجا. تو جب سیلاب آیا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین باغات تھے، کھانے کے مختلف میوہ جات تھے، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ سیلاب آ کر ان سارے باغوں کو برباد کر دیا. اور بہترین کھانے پینے کے بعد درختوں کی جگہ کیا ہے؟ کڑوے، کسیلے، بیری کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے اگایا. پھر اس کے بعد کہا کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ کیا ہے؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو پا کر اللہ کو ماننے کے بجائے، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے احکام پر چلنے کے بجائے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ سے اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات کو کڑوے، کسیلے درختوں میں کیا ہے؟ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے کیا ہے؟ ناشکری کی. تو اس آیت کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، میں بھی اور آپ بھی اس قسم کی حرکت کریں گے، نعمتوں کی ناقدری کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے کاروبار میں بھی کیا ہے؟ ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، اس نعمت کو ختم کر دیتا ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. محترم حضرات، جو بھی نعمت ہے ہم پر، ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. سب سے پہلے الحمدللہ. کیا بھائی آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کر رہے ہیں. گرچہ کہ آپ کے پہلے کاروبار بہت اچھے پیمانے پر چل رہے تھے، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی کیا ہے؟ بندوں کو کیا ہے؟ کچھ نفع نقصان سے دوچار کرتا ہے. تو ایسی صورت میں کبھی کوئی دوست اس سے پوچھا ہے کیسے بھی کاروبار چل رہے ہیں، اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے، چاہے نقصان ہو نفع ہو جو بھی ہو، بھائی الحمدللہ چل رہا ہے. اگر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے تو کہے گا کیا بھائی پہلے جیسا نہیں ہے؟ بھائی نہیں یار، وہ پہلے جیسے ہے، اتنی حالت پورے بدل گئی ہیں. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جانب سے کیا خطا ہو رہی ہے جس کی ہم کو سزا دی جا رہی ہے. یاد رکھو دو چیزیں ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ نعمتوں کو دے کر کیا ہے؟ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. اور کبھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم کو سزا دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا ہے؟ کبھی خوف سے، کبھی فاقہ مستی سے کیا ہے؟ آزماتا ہے. کبھی ہمارے جان و مال میں، ہمارے کاروبار میں نقصان سے دوچار کراتا ہے، تو آزماتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بشر الصابرین. جب ایسا میری اور آپ کی آزمائش ہوتی ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اور آپ صبر کے دامن کو تھام لے کہ یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. تو اس پر کیا ہے؟ مومن بندے کیا ہے؟ صبر سے ثابت قدم رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ اس کے سارے اعمال خیر پر منحصر ہوتے ہیں. کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ،
اور یہ چیز صرف مومن کے لیے ہی ہے کہ مومن کو جب خوشی لائق ہوتی ہے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، اذا اصابتہ سراء شکر، وہ شکر ادا کرتا ہے، نعمت ملتی ہے اولاد کی شکل میں، علم کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر گزاری بھی کیا ہے؟ عبادت کرتا ہے، ضرورت مندوں پر تقسیم کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پھر ہمارے آل اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دولت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادتی کرتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ الضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اگر مومن بندے پر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش سے دوچار کرتا ہے، تب بھی کیا ہے؟ ایسی حالت میں بھی الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میں آزما رہا ہوں، تکلیف سے دوچار ہے، لیکن میری ذات پر اتنا اعتماد ہے کہ رب کے علاوہ کوئی ذات دینے والی نہیں بول کر اللہ پر توکل کر کے ہر چیز پر کمی بیشی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کبھی کیا ہے؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ چیز کو تلاش کریں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مسائل کیوں آتے ہیں، غور و فکر کریں، میں نے کیا جرم کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے، کس پر زیادتی کی ہے، کس کا ناحق مال ہڑپ کر کے کھا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو یہ کر دے کے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ تکلیفاں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے میں اور آپ سوچیں کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی ہو رہی ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، معاشرے میں میں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں۔ مجھے خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمارے بدعمالیاں ہم کو نظر آئیں گی، اسی کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے؟ آزما رہا ہے۔ تو یہ محترم حضرات، یہ چیز ہوئی ناشکری۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عافیت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت کا ختم ہو جانا۔ عافیت کسے بولتے ہیں؟ امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کو کیا ہے؟ عافیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم کیا ہے؟ عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کب عافیت کے ساتھ ہوں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو وہ عافیت کی زندگی ہوگی، ورنہ کیا ہے؟ مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے کہ طلب کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، کہ میں تیری اچانک پکڑ سے کیا ہے؟ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو الگ کر کے ان کی اصلاح کے لیے کیا ہے؟ موقع دیتا ہے کہ آدمی کیا ہے؟ اپنی اصلاح کر کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے کیا ہے؟ بچا رہے، محفوظ رہ سکے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کہ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ ناراض ہونے والے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بندہ مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہونے سے کیا ہے؟ بچتا ہے۔ اگر ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو گرفت میں لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ایسی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے؟ ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوش ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، فی عبادک الصالحین۔ کہ اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں جو مجھ پر ہے اور میرے والدین پر ہے،
اور ایسا عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جس سے کیا ہے تو راضی ہو جائے. میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. لوگوں کی خوشنودی مطلوب نہ ہو. اگر لوگوں کی خوشنودی اگر چاہیں گے تو ہمارے اعمال کیا ہے؟ اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے کام کرنے کی تو مجھے توفیق دے جس سے تیری رضامندی حاصل ہو، جس سے تو خوش ہو جائے اور تو اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دے. کتنی پیاری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے میرے اور آپ کے اعمال ایسی ہونی چاہیے کہ میرا رب کیا ہے؟ راضی ہو جائے اور ہر قسم کی چیزوں سے کیا ہے؟ محفوظ ہو جائے. پوری باتوں کا خلاصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ اس دعا کے اندر جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے تاکہ وہ محفوظ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیا ہے؟ محفوظ رہے. اور دوسری چیز اللہ سے عافیت مانگتے رہیں تاکہ زندگی میں کیا ہے؟ سکون اور سلامتی حاصل ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ناگہانی پکڑ سے کیا ہے؟ ڈرتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے اور غفلت کی زندگی سے بچا رہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کو نیک اعمال کرنے کے لیے ہماری زندگی کا مقصد ہو. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور منشا یہ ہو کہ رب کائنات راضی ہو جائے، رضامندی حاصل ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوئے. صحابہ کیا ہے؟ ایسے اعمال کیے، ایسی زندگی بسر کیے جس کے بارے میں دنیا میں اعلان کیا گیا، قرآن میں اعلان کیا گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہوا، خوش ہوا جنہوں نے اپنی زندگی کیا ہے؟ آخرت کے لیے، دین کے لیے لگا کر کیا ہے؟ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا. تو محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، پوری باتوں کا خلاصہ بتا دیا. میری اور آپ کی زندگی میں جو بھی نعمت ملی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور خصوصاً عورتوں کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جتنا بھی کما کر لائے، کتنا بھی کرے، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں کیا ہے؟ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوتی ہیں. تو میں عورتوں سے، خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ جو چیزیں ابھی بتائی گئی کہ جو بھی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، شوہر باہر محنت کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، کما کر لا کر کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے، ان کے اچھے برے دیکھتا ہے. تو جو بھی لا کر دیتا ہے اس پر کیا ہے؟ قناعت کی زندگی گزاریے، شکر ادا کیجئے جو بھی ہے الحمدللہ. اپنی زبان سے کبھی شکوہ شکایت نہ کیجئے کہ فلاں عورت ایسا رہتی ہے، فلاں گھر والے ایسا رہتے ہیں. دوسروں کی طرف نگاہ مت اٹھائیے. اگر یہ چیز رہی تو میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے معاملے میں اور آپ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اپنے سے کم درجے کے آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہ میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیا، نعمت دیا، اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے اس کا. اگر میں اپنے سے بڑھ کر دیکھوں گا، اس کے پاس بنگلے ہے، کار ہے، فلاں ہے، جو بھی دیکھوں گا کیا اللہ تعالیٰ کیا عزیز دیا نہیں، دیکھو اسے اتنا دے دل، اس پر کیا ہے تمہیں فیصلہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، نہیں دے کر بھی آزماتا ہے. قارون کو جو دیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا کیا؟ نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، نہیں دے کر بھی آزماتا ہے. مومن بندہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور ایسی بندی سے کیا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اور مزید کیا ہے؟ ان کی نعمتوں میں، ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں برکت ہوتی. ہمیشہ میں اور آپ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں صحت مندی کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں. اللہ جو بھی دیتا ہے تو اس مال و دولت میں برکت عطا کر اور صحت دیے. ہم کیا ہے؟ کثرت مال کے لیے دعا کرتے ہیں اور غلط طریقے سے مال کماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط راستے میں وہ مال چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں، اللہ جو دے رہا ہے تو اس میں برکت عطا فرما کر یہ دعا کرنی چاہیے. اور خاص کر عورتوں کو
اپنے شوہروں کی قدر کرنی چاہیے، جو بھی لا کر کھلاتے پلاتے پہناتے سب پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی حالات کیا ہے، حالات پہلے کچھ اچھے رہتے، کبھی کسی وجہ سے حالات کیا ہے کمزوری میں آ جاتے ہیں، تو عورت چاہتی ہے کہ پہلے جیسے حالات ہوں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بھی ہے شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ تمہیں کیا کتنا کرے تو بھی آخری میں کیا تمہیں کیا عاجی کرے، کب دیکھے وہ حالت ہے تمہاری اٹھا کو پھینک ڈالے، بیچارہ زندگی بھر اچھا دیکھتا رہا کھلاتا پلاتا رہا، آخری میں تمہیں کیا عاجی کرے، چلے گئے پورا۔ تو عورت کو ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کی زندگی پڑھتے تو قناعت کی زندگی کیسی تھی، وہ زندگی ہم لوگوں کو گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم۔